الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تعریف مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب کے اندر یوں کی ہے کہ الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ شیخ نے یہاں 3 نقطے بیان کیے ہیں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی مفہوم کو اچھے طریقے سے پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے شیخ نے یہاں 3 نقطے بیان کیے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے الاستسلام للہ بالتوحید۔ استسلام کہتے ہیں تسلیم کر لینا، سر تسلیم میں خم کر لینا۔ تو الاستسلام للہ بالتوحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے آگے سر تسلیم میں خم کرنا، سر کو جھکا دینا، گردن جھکا دینا، اللہ کے آگے جھک جانا اس کی توحید کو قبول کرتے ہوئے۔ یہ ہے الاستسلام للہ بالتوحید، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو قبول کرتے ہوئے، اس کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھک جانا، سر تسلیم میں خم کرنا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ دوسرا نقطہ شیخ نے بیان کیا ہے والانقیاد لہ بالطاعۃ۔ انقیاد کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ تو والانقیاد لہ بالطاعۃ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دو۔ پھر بندے کی اپنی کوئی خواہش، اپنی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ عبادت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں اللہ کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اچھی طرح فرما برداری کرتے ہوئے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے ہر حکم کو مانو۔ اوامر اور نواہی، حکم کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اوامر، یعنی ان کاموں کے کرنے کا حکم ہے، ڈو، اور ایک ہے ڈو نوٹ، نواہی، ان کاموں سے روکا گیا ہے، ان کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ تو حرام سے رک جانا، جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے بچ جانا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو سر انجام دینا، یہ ہے والانقیاد لہ بالطاعۃ، کہ اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، والانقیاد لہ بالطاعۃ۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ شیخ نے تیسرا اور آخری نقطہ بیان کیا ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، کہ شرک اور اہل شرک سے بیزاری، ان کا رد، ان کی تکذیب، شرک سے براءت کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، شرک سے اور شرک کرنے والوں سے، شرک سے بھی اور اہل شرک سے بھی دور ہو جانا، ان سے ان کے قریب بھی نہ جانا، شرک کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا۔ تو شرک سے اور اہل شرک سے جو مشرک ہیں ان سے براءت کا اظہار، ان سے بیزاری کا اظہار، ان سے ایک طرح سے کوئی تعلق نہ ہو، ان سے بیزاری ہو، اور ان کے کاموں کا رد ہو، ان کے کاموں جو بھی وہ شرک والے کام ہیں، شرکیہ اعمال، ان کا رد، ان کو جٹلانا۔ تو یہ ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، کہ شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو شیخ نے یہاں دین اسلام کی تعریف کے اندر 3 نقطے بیان کیے ہیں۔ الاستسلام للہ بالتوحید، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا۔ دوسرا نقطہ والانقیاد لہ بالطاعۃ، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اور تیسرا نقطہ ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، کہ شرک اور اہل شرک سے برت و بیزاری ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو یہ 3 نقطے ہیں دین اسلام کی تعریف میں جو شیخ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چوتھا اضافی نقطہ یہ شیخ نے بیان نہیں کیا، شیخ نے صرف 3 نقطے بیان کیے کتاب میں، لیکن آپ ایک چوتھا پوائنٹ ہے، چوتھا نقطہ وہ بھی نوٹ کر لیں۔ دین اسلام کی تعریف کو سمجھنے کے لیے چوتھا نقطہ ہے، وہ ہے کہ سلامتی۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ یہ دین اسلام کا جو لفظ ہے یہ سلامتی سے نکلا ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو
معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سب کو سلامتی دیتا ہے، سب کو سلامتی دیتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ پاؤں سے، اوزار جواہرے سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، سب کو خیر پہنچاتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ ہے سلامتی۔ تو یہ چوتھا نقطہ جو اضافی میں نے نوٹ کیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں، یہ چوتھا نقطہ اضافی ہے میری طرف سے، کہ وہ ہے سلامتی، کہ مسلمان ہمیشہ سلامتی دیتا ہے۔ اور یہ نقطہ بھی میں نے ایک حدیث سے ہی اخذ کیا ہے، ایک حدیث پوری موجود ہے باقاعدہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو سلامتی ملے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو سلامتی دیتا ہے معاشرے کو، دوسرے مسلمانوں کو، اپنی زبان سے بھی، اپنے ہاتھ سے بھی۔ زبان سے سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، غیبتیں نہیں کرتا دوسرے مسلمانوں کی، چغل خوری نہیں کرتا، یعنی اپنی زبان کا مثبت استعمال کرتا ہے، زبان کو اچھے اور معروف کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کا زخم جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک محاورے کے طور پہ کہ تیر کا زخم تو بل جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بلتا۔ تو اپنی زبان سے مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ سلامتی دینے والا ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو سلامتی ملے۔ تو ہاتھ پاؤں سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کرتا، کہ دوسرے مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے۔ تو مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمان کی عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے اور انہیں سلامتی دیتا ہے، زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کی عزت، اس کا مال، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ زبان سے بھی نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ کوئی چغل خوری، نہ کسی کو تانے دے گا، نہ گالی گلوچ، نہ بد زبانی۔ یہ بد زبانی اور یہ بری زبان کہتے ہیں نا، کینچی کی طرح زبان چلنا، کسی کی عزت اتار دینا، یہ ایسے جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے یہ کام۔ تو یہ چوتھا نقطہ جو سلامتی ہے، یہ میں نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے۔ تو نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، محفوظ رہیں۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے، یعنی گناہوں سے، حرام کاموں سے ہجرت کر جائے، یعنی ان کو بالکل ہی ترک کر دے۔ اس کے بعد آپ اس حدیث پر ایک آیت نوٹ کریں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی یہ دین اسلام مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ تو یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ دین اسلام الحمدللہ جو اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں راضی ہوں تم سے صرف اسلام کے اوپر ہی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سے راضی ہوں دین اسلام کے لیے ہی۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج ادا فرمایا اپنی زندگی کا، اور اس وقت دین کے احکامات مکمل ہو گئے، دین پورا ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے عرفہ والے دن حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو
پورا کر دیا اور تمہارے لیے میں دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اب میں تم سے دین اسلام کے ساتھ ہی راضی ہوں، تم سے دین اسلام کے ساتھ ہی راضی ہوں۔ یہی مفہوم ہے اس آیت کا جو پچھلی وائس کے اندر میں نے بتائی تھی، سورہ آل عمران کی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کریں گے اور وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند کے اندر، مسند احمد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجیء الاعمال یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال آئیں گے کل قیامت والے دن، اور ایک روایت میں الفاظ ہے تعرض الاعمال، کہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے یا اعمال آئیں گے قیامت والے دن۔ فَتُجِيءُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ یا ربی انا الصَّلَاةُ فَيَقُولُ إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ۔ ارشاد فرمایا کہ نماز آئے گی اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ نماز، یہ اعمال آئیں گے انسانی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل عطا کرے گا، حسین و خوبصورت شکلوں کے اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے ایک ایک کر کے اعمال۔ تو پہلے نماز آئے گی، وہ آ کے کہے گی اے میرے رب میں نماز ہوں، میں نماز ہوں، آج میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور آج تو میرے ذریعے سے میرے پڑھنے والوں کے لیے، یعنی جو نمازی ہیں، ان کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو نماز شفاعت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گی، تو کہے گی کہ یا ربی انا الصلاۃ، میں نماز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائیں گے انک علی خیر، تو بہت اچھی ہے۔ نماز کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا دیا جائے گا، نماز آئے گی اور شفاعت کے لیے درخواست کرے گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا جائے گا کہ کچھ صبر کر، تو بہت اچھی ہے، رک جا۔ ثم تجیء الصدقہ، پھر صدقہ آئے گا یعنی زکوٰۃ، فتقول یا ربی انا الصدقہ، تو صدقہ آ کے کہے گا کہ اے میرے رب میں صدقہ ہوں۔ تو جو میرے ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، نفلی صدقہ خیرات کرنے والے، ان کی شفاعت کو آج تو میری وجہ سے قبول فرما۔ فیقول انک علی خیر، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم بہت اچھے ہو، ٹھہر جا کچھ دیر، اس کو ٹھہرا دیا جائے گا۔ ثم یجیء الصیام، پھر روزہ آئے گا، فیقول یا ربی انا الصیام فیقول انک علی خیر، پھر روزہ بھی آ کے کہے گا کہ یا اللہ میں روزہ ہوں، اور آج میری ذریعے سے روزے داروں کی شفاعت کو قبول فرما لے۔ اللہ فرمائے گا کہ کچھ دیر انتظار کر، ٹھہرا رہے، انک علی خیر، تو نیکی کے اوپر ہے، خیر ہے تو۔ ثم تجیء الاعمال علی ذلک فیقول انک علی خیر، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ساری نیکیاں آتی رہیں گی، سارے اعمال آئیں گے، نیک اعمال آئیں گے انسانی شکل میں، ان سب سے کہا جائے گا کہ تھوڑی دیر ٹھہرے رہو، انک علی خیر، تم بلائی کے اوپر ہو، صبر کرو۔ ثم یجیء الاسلام، پھر سب سے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت شکل میں ایک عمل آئے گا، وہ کون ہوگا؟ اسلام، وہ دین اسلام آئے گا۔ ثم یجیء الاسلام فیقول یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اور اسلام آ کے کہے گا اے میرے رب تو سلامتی والا ہے، تو ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہے، تیری ذات کے اندر، تیری صفات کے اندر کوئی قسم کا عیب نہیں ہے، تو سلامتی والا ہے، اور تیرے پاس ہی سلامتی ہے، تو سلام ہے، سلامتی تیرے پاس ہی ہے، اور میں اسلام ہوں۔ فیقول انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اوتیہ، تو ان سے کہا جائے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اسلام سے کہ تو بہت اچھی بلائی کے اوپر ہے، آج تیری ہی وجہ سے، تیری ہی بنیاد کے اوپر میں مواخذہ کروں گا، اور تیری ہی بنیاد پہ لوگوں کو عطا کروں گا۔ یعنی یہ جتنی بھی نیکیاں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، جتنے بھی اعمال آئے ہوئے ہیں، ان اعمال کو آج پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، تولا جائے گا تیری کسوٹی کے اوپر۔ یہ اسلام اسے کسوٹی کے طور پہ جو نا پیش کیا جائے گا، کسوٹی اس کو جو نا بنایا جائے گا، گویا اسلام ایک فلٹر ہے، اس کے اندر سارے اعمال کو گزارا جائے گا، کہ جس کا اسلام اچھا ہوگا وہ نماز بھی قبول ہوگی، اور نماز پڑھنے والے کے لیے وہ شفاعت کرے گی، اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ جس کا اسلام اچھا ہوگا اس کا صدقہ بھی قبول کیا جائے گا، اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ جس کے اسلام اچھا ہوگا اس کے رمضان کے روزے اور دیگر نفلی روزے بھی قبول کیے جائیں گے۔ تو اس کی ایک ایک کر کے نیکیاں جتنی بھی ہیں وہ سب جانچی جائیں گی، پرکھی جائیں گی، تولی جائیں گی، کس کے اوپر؟ کسوٹی کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بکل یوم آخذ و بک اوتیہ، آج تیری ہی وجہ سے مواخذہ ہوگا،
اور تیری ہی وجہ سے لوگوں کو عطا کیا جائے گا، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ آج اعمال کو جو اجر و ثواب ملے گا، قبولیت ملے گی، وہ تیری وجہ سے ملے گی، اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ پھر سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آیت آپ نے جو ہے نا وہ تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی، کہ آج جو اسلام کے علاوہ کچھ اور لے کر آئے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو تمام نیک اعمال بندے کے قبول کیے جائیں گے اگر اس کا دین اسلام صحیح ہے، اس نے اسلام کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، اپنی زندگی گزاری شریعت کے احکامات کے مطابق، اس کے عمل تھے سنت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آگے احمد محمد رحمہ اللہ نے امام اہل السنہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، ام عائشہ کی روایت۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو انسان نے ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں سکھایا، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، جو دین اسلام میں سے نہیں ہے، میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ جو عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہوگا، میرا سکھایا ہوا نہیں ہوگا، میرا حکم اس عمل کے اوپر موجود نہیں ہوگا، وہ دین اسلام میں سے نہیں ہوگا، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، جو احکامات میں لے کر آیا ہوں، جو طریقے میں لے کر آیا ہوں، وہ عبادت اس طریقوں کے مطابق اگر نہیں ہوگی، وہ عمل اس طریقے کے مطابق اگر نہیں ہوگا، خلاف سنت ہوگا، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی مکمل زندگی اسلامی شریعت، اسلامی تقاضوں کے مطابق گزارے۔ تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان دین اسلام کو ایک مسلمان خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، اس کے تمام احکامات کو مانے، تمام اوامر کو، اللہ تعالیٰ کے تمام نواہی سے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو گناہ ہے، حرام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے، تو انشاءاللہ قبر کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔